الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادی، فصل کاٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جس زمین کو بارش، چشمے کا پانی یا نہری پانی جس زمین کو سیراب کرے اس میں سے 10واں حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور وہ زمین جس کو انسان اپنی محنت سے پانی لگاتا ہے، جانوروں کے ذریعے یا آج کل ٹیوب ویل کے ذریعے لگایا جاتا ہے، تو اس زمین سے جو پیداوار حاصل ہوگی اس میں سے 20واں حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا۔ اس حوالے سے چند ضروری مسائل ہیں، میں مختصراً عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یاد رکھنی ہے کہ زمین میں سے جو بھی پیداوار ہمیں حاصل ہوگی اس میں سے ہم نے عشر نکالنا ہے، یعنی جو چیز بھی ہم کاشت کریں گے اور پیداوار کی صورت میں ہمیں حاصل ہوگی اس میں سے ہم نے عشر نکالنا ہے، چاہے کوئی بھی چیز ہو، گندم ہو، باجرہ ہو، مکئی ہو، مونگ پھلی ہو، چنے کی دال ہو، کوئی بھی سبزی ہو، جو بھی سبزیاں، جو بھی آپ کوئی بھی فصل آپ کاشت کرتے ہیں، جب آپ کا اس کو اناج والا اس کا حاصل آپ کو ہوگا، اس کی پیداوار حاصل ہوگی تو آپ نے اس میں سے عشر نکالنا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ گندم میں تو اس چیز کی طرف اہتمام کرتے ہیں، عشر نکالتے ہیں، اور باقی چیزوں کی طرف دھیان نہیں کرتے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ جو بھی چیز آپ زمین سے، جس چیز سے بھی آپ زمین سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، زمین سے آپ حاصل کر رہے ہیں، تو زمین کا حق یہی ہے کہ اس میں سے آپ نے 10واں حصہ نکالنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ چیز زیادہ ہو یا کم ہو۔ کسی بندے کی 100 من گندم ہوئی ہے تو اس نے بھی عشر نکالنا ہے، اور کسی بندے کی صرف 1 بوری ہوئی ہے یا 5-10 کلو ہوئی ہے، پیداوار اس سے گندم حاصل ہوئی ہے، تو اس نے اس میں سے بھی عشر نکالنا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ تھوڑی ہو یا زیادہ، جو بھی آپ کو حاصل ہو رہی ہے وہ آپ نے اس کا عشر نکالنا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جب بھی حاصل ہوگی، یہ نہیں ہے کہ مثلا آپ نے ایک فصل ابھی کاشت کیا ہے، آپ کو پیداوار حاصل ہو گئی ہے، آپ نے عشر نکال دیا ہے، ابھی 2 مہینے کے بعد ایک اور آپ نے فصل کاشت کی، اس میں سے بھی آپ کو فائدہ مل گیا، اس کا بھی اناج آپ کو مل گیا، تو کیا اس پہ بھی عشر ہے؟ تو اس پہ بھی عشر ہے۔ یعنی کہ جب بھی، چاہے سال میں آپ 3 فصلیں کاشت کریں، 4 کریں، 4 دفعہ کریں، جب بھی آپ کوئی فصل کاشت کریں گے اس کی پیداوار آپ کو حاصل ہوگی تو آپ نے اس کا عشر نکالنا ہوگا۔ اور اس میں امیری غریبی کا بھی تعلق نہیں ہے کہ بندہ ایک امیر ترین ہے وہ تو عشر نکالے گا اور غریب نہیں نکالے گا، چاہے غریب بھی کیوں نہ ہو، اس کی زمین چاہے تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، تھوڑا ہی اناج کیوں نہ ہو اس کے پاس، تو وہ بھی جب اپنی زمین کاشت کرے گا، اس کو جو بھی تھوڑی سی بھی پیداوار حاصل ہوگی تو اس میں سے اس نے عشر نکالنا ہوگا۔ اور اس میں ایک اور عام مسئلہ یہ ہے کہ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک زمین کا مالک ہوتا ہے اور ایک دوسرا بندہ وہاں پہ کاشتکاری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، پھر وہاں سے جو پیداوار حاصل ہوتی ہے وہ دونوں تقسیم کر لیتے ہیں۔ تو اب ان دونوں صورتوں میں دونوں میں سے کون عشر نکالے گا؟ تو یاد رکھیں کہ یہ دونوں عشر نکالیں گے، یعنی کہ اگر 10 من گندم ہوئی ہے تو 5 من مالک کو مل گئی ہے، 5 من محنت کرنے والے کو مل گئی ہے، تو اب دونوں 5-5 من میں سے اپنا عشر نکالیں گے، وہ چاہے پہلے نکالیں یا بعد میں نکالیں، وہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ اسی طرح جو بندے زمین ٹھیکے پر دے دیتے ہیں، تو ٹھیکہ جو دینے والا ہے، جو زمین کا مالک ہے، وہ پیسے لے لیتا ہے، اور دوسرا بندہ جو ہے وہ زمین اپنے پاس رکھ کے 1-2 سال کے لیے وہ پیسے دے کے وہاں پر وہ اپنی محنت مزدوری کرتا ہے۔ تو اب اس میں جو ٹھیکہ دینے والا ہے، جو مالک ہے، اس کے اوپر عشر نہیں ہے، بلکہ وہ جو اس کے پاس پیسے ہیں، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو وہ زکوٰۃ دے گا، اور جو وہاں پہ کاشتکاری کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اس کے اوپر لازم ہے کہ جو اس کو پیداوار جتنی بھی حاصل ہوگی اس میں سے اس نے عشر نکالنا ہے۔ اور یہ جو عشر ہے وہ دینا کس کو ہے؟ وہ انہی کو دے سکتے ہیں جن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور ایک اور چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس میں اخراجات ہوتے ہیں، جب آپ کوئی بھی فصل کاشت کرتے ہیں، ٹریکٹر کی ہے، کھاد کے، اور اس طرح کے اخراجات ہوتے ہیں، تو وہ اس میں سے وہ کم نہیں کیے جائیں گے، یعنی کہ پہلے عشر نکالا جائے گا، اس کے بعد باقی معاملات دیکھے جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے آپ کہیں کہ میں وہ خرچہ نکالوں اور اس کے بعد عشر نکالوں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ پہلے جو ہی آپ کو پیداوار حاصل ہوگی آپ نے پہلے عشر نکالنا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔